سورہ مبارکہ توبہ کی 112ویں آیت پڑھی ہے میں نے۔ آیت میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کس کے مرید بن کے رہنا ہے۔ ہر ایک دروازے پہ جانے کی اجازت اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ اس دروازے پر ہمیں نہیں لے جانا چاہتا جہاں جانے والے پشیمان ہوتے ہیں۔ جی، در در کی ٹھوکریں کھانے والے اور ہیں اور ایک در کی مریدی کرنے والے اور ہیں۔ ہم سب فطرتاً کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں، کمال پسند ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم میں کمالات ہوں۔ ہم علم کو کمال مانتے ہیں، اس لیے علماء سے اور دانشوروں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم شجاعت اور بہادری کو کمال مانتے ہیں، اس لیے میدان کے دھنیوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سخاوت کو کمال مانتے ہیں، اس لیے کنجوسوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سخیوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سخاوت کو کمال مانتے ہیں۔ ہم حسن ظاہری کو کمال مانتے ہیں، لہٰذا بگڑے ہوئے چہرے والے ہمیں اچھے ہی نہیں لگتے، حسن ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جی، ہمارے نزدیک کمالات کا ایک مجموعہ ہے، ہم کمالات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس کمال کے لیے وہاں جائیں، اس کمال کے لیے وہاں جائیں، اس کمال کے لیے وہاں جائیں۔ اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے، لہذا علم بھی یہاں کمال پر، شجاعت بھی یہاں کمال پر، سخاوت بھی یہاں کمال پر۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایاز حیدر بلوچ بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے آپ سب کے عزیزوں میں، اقربا میں جو مریض ہوں، میری بہنیں، میری مائیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ سب کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہے اور ہر انسان بھی مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی بھی انسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو آدمی نظر آئیں گے مگر انسان نہیں ہے۔ یہ مجمع ان مفاہیم کو خوب جانتا ہے۔ ہر آدمی انسان نہیں ہے۔ میں آیت اللہ خمینی کی خدمت میں تھا، آیت اللہ خمینی کی بات کر رہا ہوں جی، 92 میں ان کی رحلت ہو گئی۔ میں ان کی خدمت میں تھا، طالب علم، مبتدی طالب علم تھا، نصیحت فرما رہے تھے طالب علموں کو اور علماء کو۔ وہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر بننا آسان ہے، پھر فرمایا انجینئر بننا آسان ہے، پھر فرمایا کہ تاجر اور کاروبار اور معاش اور بزنس کرنا آسان ہے، اور پھر انہوں نے گنتے آخر میں کہا مولوی بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جی، یہ دنیا جنہیں بڑے بڑے انسانوں کی صورت میں مانتی ہے نا، وہ امریکہ کا سربراہ، وہ فلاں ملک کا سربراہ، ان کی انسانیت نہ آپ نے دیکھ لی کہ ان سے تو جانور بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ انسان ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم کرنے والے اور پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ٹرمپ کو اور نتن یاہو کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا حیثیت ہے جان لو، مستقبل تشیع کا ہے، جان لو کل ہمارا ہے۔ دور بدلنے والا ہے بھائی، دور بدلنے والا ہے، ایک نئی صبح آنے والی ہے جسے امام مہدی کہتے ہیں۔ والصبح، ماشاءاللہ، قرآن میں اللہ نے ایک صبح کی قسم کھائی ہے۔ اللہ بھی قسم کھاتا ہے بھائی۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے اس صبح کی جو سانس لیتی ہے۔ وہ صبح کون سی ہے جو سانس لیتی ہے؟ تو کائنات سانس لے، اس صبح کو امام مہدی کہتے ہیں۔
امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. دور بدلنے جا رہا ہے. غیر مسلم تو رشیا والے بھی ہیں, غیر مسلم تو چین والے بھی ہیں. ہمیں غیر مسلموں سے مسئلہ نہیں ہے. ہاں, ہمیں غیر مسلموں سے مسئلہ. میں آیا یہاں ہوں مگر مجلس یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہا. مجلس یہ عالمی سطح کی ہے, تو پیغام عالمی سطح کا اس علاقے سے یہ جا رہا ہے, اب جیے گا وہ جو جینے دے گا. لبیک یا حسین, بلند تر صلوات محمد و آل محمد. دور بدل گیا. بڑے بڑے خول چڑھائے ہوئے تھے, بڑے بڑے رنگ چڑھائے ہوئے تھے, وہ سب اترنا شروع ہو گئے. جی, ایک سید نے جی کر بھی رہبری کی اور شہید ہو کر بھی رہبری. جب تک وہ زندہ رہے رہبر, اور جب قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے تو اب ایسی رہبری کی کہ پاکستان میں تو سنی شیعہ کی تفریق ختم. اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ سنی کیا ہے اور شیعہ کیا ہے. میں تو یہ بات ایک عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ دور بدلنے والا ہے, مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. ہمارے محلوں میں, ہمارے علاقوں میں مذہبوں کے نام ہے نا, وہ فلاں بریلوی ہے, فلاں دیوبندی ہے, فلاں سلفی ہے, فلاں اہل حدیث ہے, فلاں جعفری ہے. یہ مذہبوں کے نام ہے نا. اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب مذہبوں کے نام دو ہی رہیں گے, یا حسینی یا یزیدی. اب یہ طے ہو گیا ہے. اب بحث ہے ظالم اور مظلوم کی, اور مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم جس قبیلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ظالم نہیں مظلوم ہے. کون کس قبیلے سے جڑا ہوا ہے, کون کس خیمے سے تعلق رکھتا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے, ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. سب سے بڑی دولت جو میرے عزیزوں ہمیں نصیب ہوتی ہے نا, اس دروازے پر آنے سے, اس گھرانے پر آنے سے, اس گھر پر آنے سے ہمیں جو سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب. ہمارا ضمیر مطمئن ہے. نماز پڑھنے میں میں کمزور ہو سکتا ہوں, منکر نہیں ہوں. اب بے نمازیوں کی اس سے زیادہ ترجمانی اور کیا کروں گا. جی, شیعہ بے نمازیوں کی اس سے زیادہ اور کیا بے ترجمانی ہوگی. میں نماز پڑھنے میں کمزور ہو سکتا ہوں مگر منکر نماز نہیں ہوں. میں نے ماہ رمضان کے روزے گنڈے دار رکھے, 2 رکھے, 6 چھوڑ دیے, مگر روزوں کا منکر نہیں ہوں. ایسا ہی ہے نہیں. میرے پاس پیسہ تو بہت عرصے سے ہے مگر حج کرنے نہیں جا رہا. میں حج کرنے نہیں گیا, واجب تو مجھے 10 سال سے ہے حج, مگر میں حج کا منکر نہیں ہوں. میں زکوٰۃ نہیں دیتا مگر زکوٰۃ کا منکر نہیں ہوں. یہ میرے اندر کمزوریاں ضرور ہیں, مگر جس اسکول میں میرا داخلہ ہے وہ اسکول صحیح ہے. میں اسکول کا اچھا طالب علم نہ صحیح, مگر اسکول میرا ٹھیک ہے. اور جو کمزور طالب علم ہوتا ہے وہ کلاس میں آخر میں کونے میں بیٹھتا ہے کہ کہیں استاد سبق نہ سن لے. یہ میری کمزوری ضرور ہوگی, مگر جب سال بھر بعد پیپر بنے گا اور پھر رزلٹ بنے گا تو کہا جائے گا اسے پروموٹ کر دو, غیر حاضر نہیں تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے کہ ہم صادقین کو مانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو. میں نے ایک جملہ کہا کہ انسان ہونا مشکل ہے. انسان ہونا کتنا مشکل ہے, انسان ہونا کتنا مشکل ہے, کوئی انسانوں سے پوچھے. یا تو قدم قدم پر آدمی جانور ہو رہا ہے, شیطان کا نمائندہ بن رہا ہے, شیطان پرست ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر انسان بننا کتنا مشکل ہے یہ صاحبان انسانیت سے پوچھا جائے. اور پھر مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے یہ انسانوں سے پوچھا جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے,
یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سنی بھائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، مسلمانوں کا کلمہ، ہم سب کا مشترکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علامہ اقبال اس دو جملوں کو کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کوئی پوچھے حضرت سمیہ سے، کوئی پوچھے حضرت یاسر سے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر کیا ہوا، کوئی پوچھے حضرت بلال حبشی سے، کوئی پوچھے حضرت ابو ذر غفاری سے کہ محمد الرسول اللہ کہنے پہ کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور کوئی پوچھے مالک اشتر سے کہ علی ولی اللہ بولنے پہ کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جی یہ جو ہمارے چھتوں پہ علم لگے ہوئے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ اعلان ہے، آؤ ہمیں علی کی خاطر مارنا چاہو مارو، ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں، ہم اپنی زندگی دینے کو تیار ہیں، مگر علی کی ولایت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اعلان ہے ہمارا، علی ہونے والے علی ہونے بہتر نہیں ہے ہمیں نماز میں ہمارے اوپر کوئی دھماکہ اور ہم شہید ہو جائیں، مجلس سنتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے بھائی؟ عزت کی موت، شہادت کی موت۔ پورا پاکستان تیار رہے، باتیں ہو چکی ہیں، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ ایسا جملہ بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا، یہ پاکستان پاکستان ہے، پاکوں سے تعلق ہے اس کا، پاکستان پاکوں سے تعلق ہے اس کا، اسے محمد اور فاطمہ نے بنایا ہے۔ جی یہ طاہروں کا ملک ہے، یہ اولیاء الہی کا ملک ہے۔ فرق مٹ چکا کہ کون دیوبندی ہے کون بریلوی، وہ 1% نفسیاتی بیماروں کی بات نہیں کروں گا میں، وہ 1% جو نفسیاتی بیمار اب بھی ان کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، مسلسل اول فال بک رہے ہیں۔ جی آپ افغانستان پہ حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہندوستان کا سہولت کار ہے۔ معلوم ہوا کہ سہولت کار کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ بڑی عنایت، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اور بلند صلوات محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، یہ پوری قوم پاکستان کے اندر بہت اچھا بہتر ماحول ہے، اور پوری دنیا میں بہترین ماحول ہے۔ پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک میں ایک کی خوشبو ایسی ہے، اس کے اندر خوشبو کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان کی سرکاری اذان علی ولی اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس ملک کی خوشبو پوری دنیا میں کیوں نہ پھیلے کہ ان کے ہاں ماتم امام حسین، عزاداری سید الشہداء، ان کی ریاست کا مذہب ہے، ان کی مملکت کا مذہب ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اور یہ نعرہ پہلے کہا جاتا تھا مجلس میں نہیں لگے گا جلوس، یہ سیاسی نعرہ ہے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، کہا نہیں یہ مجلس میں نہیں۔ مل کر جواب دیں، ابھی بھی 2-4-5% لوگوں نے نعرہ جواب نہیں دیا ہے۔ میں تو آپ ہی میں سے ہوں نا، میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ کہ صاحب یہ مجلس کا نعرہ نہیں ہے۔ شہید آیت اللہ خامنائی نے بتا دیا کہ وقت کے یزید پر کو مرد آباد کہنا بھی تبرہ ہے۔ اب لگائیے مرد آباد، ایسے بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے حضرات کی، بات تھوڑی سی آگے جائے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام
میرے مولا تشریف فرما ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ. ان شاگردوں میں حضرت کے ایک شاگرد کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. میرے سنی بھائیوں کے ایک مجتہد اعظم مفتی اعظم جن کے فتووں پر یہ عمل کرتے ہیں. ہاں ان سے جب کسی نے پوچھا 70 سال کی عمر میں کہ اے ابو حنیفہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہوتا ہے ہم بزرگوں سے پوچھتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے. کسی نے ان سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا 2 سال کا ہوں. 70 سال کی عمر تھی تو جواب دینے لگے 2 سال کا ہوں. تو انہوں نے کہا صاحب کیا مطلب 2 سال کے ہیں؟ کہنے لگے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر جعفر صادق کی خدمت میں گزرنے والے 2 سال ہٹا دوں تو میں ہوں ہی نہیں. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. تو ایک مرتبہ حضرت تفسیر قرآن بیان فرما رہے ہیں, شاگرد تشریف فرمائے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ شاگرد تشریف فرمائے, حضرت درس سے تفسیر دے رہے ہیں تو آیت آ گئی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے دن, اس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں بالضرور بالتاکید لازماً سوال کیا جائے گا. تو امام نے اپنے شاگردوں سے دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے, تمہارے پاس کیا معلومات ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ یا حضرت یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, یہ ہوا, یہ پانی, یہ زندگی, یہ کھانا, یہ پینا, یہ زندگی کی نعمتیں, اللہ ان کا سوال کرے گا قیامت میں. یہاں نعیم سے مراد نعمتوں کی جمع ہے, اس میں جنس ہے نعمتوں کی جمع ہے, ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھ لی, ایک اور آیت پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو شمار ہی نہیں ہو سکتی اس کا حساب کیسے دیں گے؟ ہاں حضرت نے فرمایا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, اور ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کا سوال ہوگا. تو جو شمار ہی نہیں ہو سکتی اس کا سوال کیا ہوگا؟ تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے, کہنے لگے مولا آپ ہی فرمائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے. حضرت نے فرمایا جس نعمت کا سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے. صلوات. قیامت میں ہم اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا. سب سے بڑی اللہ کی نعمت جو ساری نعمتوں پر غالب ہے وہ محبت اہل بیت. یعنی میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اور ساری نعمتیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ میں اگر لفظوں کو بدل کے کہوں اور سخت نہ ہو جائے کہ جو اہل بیت کی محبت کے بغیر اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے ان کا کھانا جائز نہیں ہے. بہت احتیاط کا لفظ میں نے بولا ہے, اور اب اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے تو میں اس کو اور مستند کر دوں, اپنے اس جملے کو مستند کر دوں. جناب زہرا کے مہر پروردگار سیدہ کے اوپر صلوات پڑھیں. اللہ نے سیدہ کا جب عقد عرش پر سرکار مولا علی سے پڑھایا, سیدہ کا عقد اللہ نے پڑھایا ہے. جی یہ خوبصورت بحث ہے. عرش پر اللہ نے پڑھایا, فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا. وہ عالم انوار ہے, یہ عالم مادہ ہے. جب 2 جگہ سیدہ کا مولا علی کے ساتھ عقد ہوا ہے تو یہ رشتہ ایک جگہ کا کیسے ہوگا؟ بھائی ہماری بیویاں صرف یہیں کے لیے ہیں, جنت میں بیویاں نہیں ہوں گی, اس لیے کہ مادی دنیا کی بیویاں ہیں. جی کہیں عورتوں کی طرف سے پرچی نہ آ جائے, مولانا بد دعا مت دیجئے, انہیں وہاں بھی برداشت کرنا ہے کیا؟ تو نہ آپ کو انہیں وہاں برداشت کرنا ہے نہ. صلوات. تو یہ جو دنیا کی بیگمات ہیں اور دنیا کے جو شوہر ہیں وہ یہیں کے ہیں بس, وہاں یہ بیویاں نہیں ہوں گی, وہاں یہ شوہر نہیں ہوں گے, ایسے ہی ہے. لیکن واحد جوڑا ہے جناب زہرا اور مولا علی کا, جو دنیا میں بھی زن و شوہر ہیں, قیامت میں جنت میں بھی, اس لیے کہ 2 جگہ ان کا یہ رشتہ بنا ہے, عالم انوار میں بھی, عالم مادہ میں بھی. عالم انوار میں اللہ نے نکاح پڑھایا اور عالم مادہ میں سرکار نے. جب اللہ نے نکاح پڑھایا تو اللہ نے سیدہ کا مہر کیا قرار دیا؟ اچھا مہر کون طے کرتے ہیں؟ گھر کے بڑے نا.
دادا موجود ہیں ان سے پوچھو مہر کیا رکھیں، نانا زندہ ہیں ان سے پوچھو مہر کیا رکھیں۔ ہمارے گھر کا جب شادیاں ہوتی ہیں تو گھر کا بڑا مہر طے کرتا ہے نا، سیدہ کے گھر کے بڑے کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ طے کرے گا سیدہ کا مہر کیا ہوگا۔ فرمایا سیدہ تمہارا مہر میں نے پوری زمین قرار دیا، تم راضی ہو؟ سیدہ بھی تو سیدہ ہے نا۔ میری بیوی نے فوراً فرمایا تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بھئی تھوڑا گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ جی سیدہ ساری زمین میں نے تیرا مہر بنا دیا۔ تو میری بیوی تم راضی ہو؟ بیوی نے فرمایا یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا سارا پانی تمہارا مہر۔ راضی ہو؟ فرمایا تو اس سے بھی بڑا ہے۔ سیدہ کا مہر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ سارا نمک تمہارا مہر۔ راضی ہو؟ فرمایا یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ساری کائنات تمہارا مہر۔ فرمایا یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ فرمایا بابا کی امت کی بخشش۔ سیدہ نے امت مصطفیٰ کی بخشش کو اپنا مہر بنا دیا۔ جب وہ زمین کو، پانی کو، نمک کو، اس کائنات کو سیدہ کا مہر بنایا جا رہا تھا، تو پھر ہر ایک چیز سے سیدہ کا جو مہر ہوگا اس سے مولا علی کا تعلق ہوگا نا۔ اللہ کرے جلدی بات میری بچوں تک جائے۔ مہر دیتا کون ہے؟ بھئی دے دیا ہے تو بتا دیجئے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے دے دیا ہے تو جلدی بتائیے نا۔ شوہر دیتا ہے نا مہر۔ سیدہ کا جو بھی مہر اللہ قرار دے گا کون؟ مولا علی۔ مولا علی ادا کریں گے نا سیدہ کا مہر۔ اب یہ ساری زمین جب سیدہ کا مہر ہو تو اب حدیث مصطفیٰ سن لیجئے۔ قد جعل اللہ صداقہا مہرا، قد جعل اللہ صداقہا العرض، اللہ نے پوری زمین کو سیدہ کا مہر بنایا ہے۔ یا علی، نبی کی آواز آئی، یا علی من مشا علی العرض مبغضا لکا مشا حراما۔ یا علی یہ ساری زمین اللہ نے سیدہ کا مہر بنایا ہے۔ اے علی جو اس زمین پہ قدم اٹھائے تیرے بغض کے ساتھ، اس کا قدم اٹھانا حرام۔ مولا علی کے دشمنوں کا زمین پہ رہنا حرام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت۔ جیسے ہی میرے مولا صادق نے یہ جواب دیا نا کہ وہ جو نعمت قیامت میں پوچھی جائے گی، وہ یہ پانی، یہ کھانا، یہ گندم، یہ روٹی، یہ دنیا کی یہ سانس لینا، یہ گھر بنگلہ، یہ نعمت نہیں ہے وہ۔ ہم اہل بیت کی محبت وہ نعمت ہے جس کا قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ تو جیسے ہی میرے مولا نے یہ جواب دیا، توجہ ہے، تو وہاں پر ایک صحابی، ایک شاگرد تشریف فرما تھے جن کا نام لکھا ہوا ہے ابن عمیر۔ انہوں نے آواز دے کر کہا اللہ اکبر، توجہ ہے، انہوں نے آواز دے کر کہا اللہ اکبر۔ امام صادق کی محفل ہے بھائی، یہ میرے ساتھ ہیں، آپ مجھے دیکھیے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ماشاءاللہ پہلوان سے جوان ہیں، توجہ ہے۔ اللہ ان جوانوں کی جوانیاں سالم رکھے، ان جوانوں کی صحت و سلامتی، جوانیوں کی پاکی کے لیے بلند تر صلوات۔ قتال پور اور اطراف اور اکناف سے جو احباب تشریف فرمائے، آپ سب کا سفر بخیر رہے، آپ سب کے رزق اور عزت میں آپ کو اور مزید اضافہ ہو۔ میری بہن ماؤں کے عفت و پاک دامنیوں کی حفاظت اور آپ سب کے رزق عزت میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ جی ڈاکٹر خاور علی شاہ صاحب کی صحت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند صلوات میں نے کہا تھا، اللہم صلی علی محمد۔ میں امام کی محفل میں آپ کو لے کر آیا ہوں، امام جعفر صادق کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم اس وقت۔
تو جیسے امام نے فرمایا نا کہ وہ جس نعمت کا قیامت میں سوال ہوگا وہ نعمت ہم اہل بیت کی محبت ہے. تو ابن عمیر نامی ایک صحابی نے آواز دے کر کہا اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. شاید ہی کوئی یہاں بیٹھا ہو جو اللہ اکبر نہ بولتا ہو. نماز پڑھنے والا تو روزانہ 10 دفعہ سینکڑوں دفعہ اللہ اکبر بولتا ہے نا. ہم سب اللہ اکبر بولتے ہیں نا. میرے معصوم امام نے اپنے صحابی کو آواز دے کر کہا تم نے ابھی اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگا مولا اللہ سب سے بڑا ہے. حضرت نے فرمایا توبہ کرو, معاذ اللہ بولو. تم نے سب کو مانا ہے تب اللہ کو ان میں بڑا مان رہے ہو. بہتوں کو مان کر ان میں اللہ کو بڑا مان رہے ہو, یہ شرک ہے. اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے, یہ توحید ہی نہیں ہے. بھائی توحید ملے گی بھی تو علی کے بچوں سے نا. کون سے بتائے گا کہ اللہ ہے, اور اللہ کیسا ہے یہ کون بتائے گا؟ جو اللہ کو جانتے ہوں گے. ہاتھ پیروں والا اللہ ماننے والے اور ہیں, اور جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ ماننے والے ہم ہیں. توجہ ہے. حضرت فرماتا اللہ اکبر کہ مولا اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. حضرت فرمایا غلط ہے, یہ جملہ ہی غلط ہے, یہ مفہوم ہی غلط ہے. تو ہاتھ جوڑ کر اس نے کہا مولا آپ فرمائے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فرمایا اللہ اکبر من ان یوسف, اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جو اس کے بارے میں کہی جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے. کمال ہے اس گھرانے کا, انہوں نے جینا بھی سکھایا ہے اور دنیا سے جانا بھی بتایا ہے. ایسے جاؤ کہ تمہیں جانے والا شمار نہ کیا جائے, تمہاری قبر لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے. لوگوں کی زندگی ہدایت نہیں دیتی, ان کے مزارات رہنمائی کرتے ہیں. جی میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں, خاور شاہ صاحب زندہ ہیں, ہمیں اس پہ شک کرنا چاہیے, مگر حسین زندہ ہیں اس پہ یقین ہونا چاہیے. امام حسین سے زیادہ زندہ ہی کوئی نہیں ہے, جس کا نام زندگی بانٹتا ہو. ہاں جس کا نام زندگی بانٹتا ہو وہ زندہ کتنا بڑا زندہ ہوگا. اور میں نہیں, اللہ کہہ رہا ہے بل احیاء, یہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. اور یا علی مدد کے منکروں میں تم سے بات کر رہا ہوں, یعنی آپ کے توسط سے ان سے بات کر رہا ہوں. جب قرآن نے کہہ دیا, جب اللہ نے کہہ دیا کہ شہید زندہ ہے اور اپنے اللہ سے رزق پاتا ہے, تو تم تو قرآن پڑھنے والوں, قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو نا, تو قرآن کے تو پہلے صفحے پہ لکھا ہے مما رزقناہم ینفقون, ہم انہیں دیتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں. جب قرآن نے شہید کے لیے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے اور اپنے اللہ سے رزق لیتا ہے, تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں دیتے ہیں مما رزقناہم وینفقون, اور یہ بانٹ دیتے ہیں. تو جب انہیں اللہ دیتا ہے یہ بانٹ دیتے ہیں, تو حق نہیں ہے ہم یا حسین اور یا علی کہیں؟ ہم ان کی زندگی قابل مقایسہ نہیں ہے. ہم ہزاروں میل کے فاصلے پر یہاں بیٹھ کر امام حسین زندہ ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں. میرے بھائی جناب شوکت رضا تشریف فرما ہو رہے ہیں, میں ان کے علاقے میں آیا ہوں. ویسے تو ان کا پورا ملک ہے, یہ ہماری طرح ہر جگہ پوری نماز پڑھتے ہیں. ایسے بلند صلوات. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں.
جو آج بھی قمر بنی ہاشم ہو، جو آج بھی باب الحوائج ہو، جس کا نام آج حاجتیں پوری کرتا ہو، ان سے زیادہ زندہ کون ہے؟ جی اتنی دور مولا کا مزار کربلا میں ہے۔ کہاں کربلا میں ہے؟ میرے اور آپ کے سینے میں ہے۔ یہاں حسین بولا، وہاں آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ کیسی حیات ہے جو حیات بانٹتی ہے۔ آج حسین مولا کے اس بچے کی شہادت ہے۔ مصائب مناسبت سے میرے بھائی پڑھیں گے، جب میرے مولا کربلا آئے نا، چھٹے امام جس مولا کی آج شہادت ہے، جب وہ کربلا آئے نا تو جیسے ہی حدود کربلا شروع ہوئی، آپ گھوڑے سے اتر گئے، پیدل چلنے لگے، سواری ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا، مولا آپ حسین ابن علی کی قبر پر اس عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں، امام آپ بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں؟ تو فوراً اسے گویا غصے سے دیکھا اور فرمایا، ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے، میری امامت اور حسین کی امامت ایک جیسی نہیں ہے، ہم بطفیل حسین امام بنے ہیں۔ کیا ہوا ہے کربلا میں؟ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے، اللہ آپ کے بدنوں کو بار بار لے جائے۔ جب ہم مصائب سنتے ہیں نا تو اتنی دیر تک ہمارا ذہن کربلا میں ہوتا ہے۔ حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ سارے لاشیں خود اٹھائیں، رونے والوں، امام کربلا میں 56 برس کے ہیں۔ 56 سالوں میں حسین نے سب سے مصروف دن عاشور کا دن گزارا، اپنی زندگی کا مصروف ترین دن امام حسین نے عاشور کا دن گزارا ہے۔ ایک لاشا لے کر آتے تھے، دوسرے کی تیاری ہوتی تھی، اور اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، میری محبت کہیں بدنام نہ ہو جائے۔ ہر لاشا میرے مولا نے خود اٹھایا۔ جب حر کے بیٹے نے آواز دی نا، بابا میرا سلام، علی ابن حر نے، اولاد والے بیٹھے ہیں نا، کتنی جلدی پہنچا ہوگا حر اپنے بیٹے کے لاشے پر۔ جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین لاشا اٹھا چکے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آگے بڑھ کر حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ شوکت بھائی، جب یہ روایت میں نے کتابوں میں پڑھی، بزرگوں سے سنی، آپ ہم سب پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے پڑھتے آئے ہیں کہ حضرت حر نے جب کہا کہ یہ لاشا مجھے دے دیں تو امام نے فرمایا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اہل علم تشریف فرمائے ہیں، شرعی کتابوں میں بھی، فقہی کتابوں میں دیکھ لے، باپ کے لیے باپ کو روکا گیا ہے کہ بیٹے کے جنازے کو نہ اٹھائے۔ بیٹوں کو حکم ہے کہ باپ کا جنازہ اٹھائے، مگر باپ کو کہا گیا ہے کہ وہ بیٹے کے جنازے کو کاندھا نہ دے، مٹی بھی وہ اپنے ہاتھ سے نہ ڈالے، قبر میں بھی باپ نہ اتارے، اس لیے کہ کہیں اس کا امتحان بڑھ نہ جائے، وہ دنیا سے کہیں رخصت نہ ہو جائے۔ یہ محبت کا رشتہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم سب پڑھتے آئے نا، میں بھی یہ پڑھتا تھا، اور جب میں نے یہ جملہ پڑھا کہ باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، مگر کربلا میں علی اکبر کا لاشا حسین نے کیسے اٹھایا؟ تو میں نے نقن صاحب سے یہ جملہ سنا، علامہ نقن صاحب یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ جب کربلا میں علی اکبر کا لاشا امام حسین نے اٹھایا نا، تو یہ واحد لاشا ہے جو برابر سے زینب کی آواز آئی، بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ واحد لاشا ہے جناب علی اکبر کا جو بہن بھائیوں نے اٹھایا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام